شعبان المعظم کے نام کی حکمتیں۔ شعبان شعبن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گھاٹی۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ شعبان المعظم کی فضیلت۔ حضرت ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے تو نے میری فضیلت کیا رکھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ پیارے بھائیو، شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کیجیے، خوب ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ پیارے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد کستانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک شعبان المعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات میں سورہ دخان پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شب برات میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح اس حال میں ہوگا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔